ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کی الحمدللہ آخری نشست ہے، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کو کنکلوڈ کریں گے، اور اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، اس کے بعد جو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے دوسرا خلیفہ کا انتخاب کیا ہے، چنا ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کا جو پروسیس تھا وہ بھی انشاءاللہ آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیں، جس وقت یہ انٹرنل چیلنجز سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوجھ رہے تھے، فیس کر رہے تھے انٹرنل چیلنجز کے، جو میں نے بتایا، جو کہ خاص طور سے سب سے بڑی تھے ردہ وارز، حروب الردہ، اسی وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بہت ہی اوفینسو ڈیسیجن لیا تھا، جو تھا پرشین امپائر کے خلاف جنگ چھیڑنے کا، جو سیسنید امپائر تھی، فارس کی حکومت جو تھی، تو اس کے خلاف ایک اٹیک لانچ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اب دیکھیے، فارس جو سیسنید امپائر تھی، جو فارسی سلطنت تھی، اس کو اور رومن امپائر کی آپس میں ہمیشہ جنگ رہا کرتی تھی، اور 300 سال سے زیادہ ان لوگوں میں جنگ رہی، اور کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر غالب نہیں آ پاتا تھا۔ ایک اپر ہینڈ جو ہم کہہ سکتے ہیں رومن امپائر کا تھا، رومیوں کا تھا، تو لیکن پھر بھی وہ اس کے اوپر فتح نہیں پا سکے تھے کبھی بھی۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اٹیک لانچ کیا ہے، تو ایک صحابی تھے المثنى ابن الحارث، بحرین کے یہ رہنے والے تھے، ان کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اوفینسو اٹیک لانچ کیا، جو کہ پرشین امپائر پر تھا۔ اور پرشین امپائر پر جب یہ اٹیک لانچ کیا، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ آپ جا کر کے سپورٹ کریں، کیونکہ المثنى ابن الحارث نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا، کیونکہ پرشین امپائر کی جو فوج تھی وہ بہت زیادہ تھی، بہت بڑی تھی تعداد میں، تو اس وجہ سے انہوں نے سپورٹ کے لیے ایک خط لکھا تھا کہ مجھے ایک سپورٹ پرووائڈ کی جائے تھوڑی اور۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ان کے سب سے بھروسے مند اور سب سے قابل جو ملٹری کمانڈر تھے، ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جا کر کے مثنى ابن الحارث کی مدد کیجیے۔ تو حضرت خالد بن ولید وہاں سے پہنچے ہیں، ہیرا نامی ایک جگہ ہے کوفہ کی، وہاں پر پہنچے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، اور خاص طور سے ان کا پلان یہی تھا کہ ہم ہیرا پر اٹیک کریں گے، جو ہیرا شہر ہے اس پر اٹیک کریں گے۔ لگ بھگ 10,000 کا لشکر لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، اور قریباً 7 سے 8,000 کا لشکر حضرت المثنى ابن الحارث کے پاس پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو ان لوگوں نے ہیرا نامی جو شہر تھا اس کا گھیراؤ کیا اور اس کو سیج کیا، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز پرووائڈ کیا کرتے تھے، اور وہ 3 جو مشہور کنڈیشنز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی تھیں، جو کہ انہوں نے ہیرا کے لوگوں کو بھی پرووائڈ کی تھی، جو ان کا سربراہ تھا، جو ان کا لیڈر تھا، اس کے سامنے، کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو، اور اگر یہ قبول نہیں کرتے تو ان کی دوسری کنڈیشن یہ ہوا کرتی تھی کہ تم جزیہ دو، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تھے تو پھر ان کی تیسری کنڈیشن یہ ہوا کرتی تھی کہ اب تم ہمارے ساتھ یا تو جنگ کرو، جنگ سے ہی ہمارا فیصلہ ہوگا، جو جیتتا ہے، جو غالب آتا ہے، پھر اسی کی بات مانی جائے گی اور وہ حکومت کرے گا۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہوا کرتی تھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ خلیفہ ہی کی طرف سے تھیں۔ اب یہ جو ہیرا جو جگہ تھی، اس کا جو حکمران تھا، اس نے دوسری کنڈیشن پہ ہی اتفاق کر لیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسلم آرمی سے، اور وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیں، جزیہ دینے کا اصل مطلب کیا ہے، کہ خالی ٹیکس نہیں ہے جزیہ دینا، ٹیکس تو دیا ہی کرتے تھے، لیکن اس کا اصلی مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ وہاں کا جو سسٹم ہے، وہاں کا جو رولنگ سسٹم ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہو چاہے اکنامک سسٹم ہو، وہ جو پورا رولنگ سسٹم ہے وہ اسلامک سسٹم کے تحت چلے گا، اور وہاں پر کوئی اور سسٹم نہیں چلے گا۔ تو اسلامک سسٹم کو وہاں پر نافذ کیا جاتا تھا، اور پھر ان سے جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہوا کرتے تھے ان سے جزیہ لیا جایا کرتا تھا، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے تو، اور اگر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے تو پھر کوئی جزیہ نہیں لیا جایا کرتا تھا، اور پھر وہ لیکن رہتے وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہی تھے، خلیفہ کے انڈر ہی آتے، تو وہ ایکسٹینشن ہو جایا کرتا تھا ایک اسلامک اسٹیٹ کا۔ اب یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے، دا بیٹل آف دا چینز، اور اس کے علاوہ کافی ساری اور بھی جنگیں ہوئی ہیں، جیسا کہ حروب المدار، حروب الجولہ، یہ بھی کچھ جنگیں تھیں جو اس وقت میں ہوئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت المثنى ابن الحارث کی
جو فوج تھی ان لوگوں نے جو وہاں پر جنگیں کی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو آج کا ماڈرن ڈے عراق ہے وہ لگ بھگ پورے طریقے سے فتح کر لیا گیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور خلافت میں۔ لیکن جو سب سے بڑی فتح تھی ملک فارس کی، جو سیسنید امپائر تھی، پرشین امپائر جو تھی، اس کی سب سے بڑی فتح جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہم دیکھیں گے آئی تھی، جو تھی ٹیسیفون مدائن جو تھا، جہاں پر جو کیپٹل تھی پرشین امپائر کی، وہ جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئی ہے۔ اب یہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اور فردر آگے جانا چاہتے تھے مدائن کے اندر، اور پورے جو فارسی سلطنت تھی، جو پرشین امپائر تھی، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت میں ایک اور دوسرا بڑا ڈیسیجن لیا تھا، جو تھا کہ رومن امپائر سے بھی اسی وقت میں انہوں نے انڈلج کر دیا تھا، اور اسی وقت انہوں نے اٹیک لانچ کیا تھا رومن امپائر کے اوپر بھی، جس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، اور ہماری تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہے اور ہماری فوج اتنی مضبوط بھی نہیں ہے کہ ہم دو بڑی جو سپر پاورز ہیں اس وقت کی، ان سے ایک بار میں مقابلہ کیا جائے۔ اور وہ ایسی سپر پاورز تھیں کہ آج کے زمانے میں اگر ان کا اگزامپل لیا جائے تو آپ کو ملے گا نہیں، لیکن پھر بھی اگر آج کے زمانے کے حساب سے سمجھیں تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بار میں امریکہ اور رشیا دونوں کو ایک بار میں ہی انڈلج کیا جا رہا ہے، دونوں سے ایک بار میں جنگ کی جا رہی ہے۔ تو کچھ اسی طریقے سے تھی، اس وقت میں صرف دو پاور تھیں، بڑی بڑی سپر پاورز تھیں، جو تھی ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر، اور 300 سال سے زیادہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر فتح نہیں کر پاتا تھا۔ تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رومن امپائر سے بھی ایک ہی وقت میں جنگ کریں گے، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے سب سے ٹرسٹڈ تھے، سب سے اسکلڈ ملٹری جنرل تھے، انہی کو رومن امپائر پر دے مارا، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہیں سیریا جائیے، دمشق جائیے، اور دمشق میں پہلے ہی مسلمانوں کی فوج موجود تھی، وہاں پر ابو عبیدہ عامر ابن الجراح کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں ایک فوج موجود تھی جو کہ رومن امپائر سے لڑ رہی تھی۔ لیکن اب اس اٹیک کو انٹینس کر دیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پرشین امپائر جو اس کو تو آدھا کاٹ دیا ہے، اب ہمیں رومن امپائر پر جو ہے اپنا فکر کرنا چاہیے اور ان کی طرف کانسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آرڈر دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک بہت ہی زبردست واقعہ بھی ہوا تھا، کیونکہ وہاں سے پہنچنا بہت جلدی ان کو وہاں پہنچنا تھا، اور لیکن راستہ جو تھا، جو مین راستہ تھا، وہ تھا کم سے کم 1 مہینہ لگتا اس میں جانے میں، 25 سے 30 دن لگتے اس راستے سے جانے میں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کے گائیڈ نے ایک آئیڈیا دیا ان کو، ان سے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کھانے پینے کا سامان نہیں لاد کر کے لے کر جاتے ہیں، اور اپنی فوج کے ساتھ جو گھوڑے ہم لے کر کے جائیں گے، ان گھوڑوں کو اور اونٹوں کو خوب زیادہ پانی پلا دیا جائے گا، اور وہ پانی جو اونٹ ہیں وہ اسٹور کر لیں گے اپنے اندر، کیونکہ اونٹ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قابلیت دی ہے، اس کے اندر ایک اسپیشلٹی دی ہے کہ وہ اپنا پانی جو اسٹور کر سکتا ہے کئی دن کا، ایک بیگ کی طرح اس کے اندر لگا ہوتا ہے۔ تو ان کو خوب زیادہ پانی پلایا گیا، اونٹوں کو پہلے کچھ دن پیاسا رکھا گیا، پھر ان کو بہت زیادہ پانی پلایا گیا، تو انہوں نے وہ پانی اسٹور کر لیا تھا۔ تو ان اونٹوں پر ہی سوار ہو کر کے وہ گئے تھے، اور کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں لے کر گئے تھے۔ تو راستے میں جب انہیں پیاس اور بھوک کی شدت محسوس ہوتی تھی تو وہ اس اونٹ کو ذبح کر لیا کرتے تھے، اور اس اونٹ کا کھانا کھایا، جو گوشت ہوا کرتا تھا اس سے کھانا پکایا جاتا تھا، اور جو اس کے اندر سے پانی کا بیگ ہوا کرتا تھا، اس پانی کے بیگ کو نکال کر کے وہ سب کو پانی پرووائڈ کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو 1 مہینے کا جو سفر تھا وہ انہوں نے اس راستے سے نہیں جا کر کے، ایک بہت ہی خطرناک راستہ تھا، اس راستے کو، وہ کوئی یوزول راستہ نہیں تھا، بہت عام راستہ نہیں تھا، اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے، اس کے خطروں کو جانتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے اپنا 10,000 کا پورا لشکر جو تھا وہ صرف 7 سے 10 دن کے اندر، الگ الگ روایتوں میں آتا ہے، کسی میں آتا ہے 7 دن کے اندر، کسی میں آتا ہے 10 دن کے اندر، اس پورے 1 مہینے کو راستے کو صرف 7 سے 10 دن کے اندر ہی کور کر لیا، اور وہ ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جا ملے، اور جا کر کے ایک سرپرائز اٹیک لانچ کیا رومن امپائر کے اوپر، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور رومن امپائر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی جلدی اتنا بڑا بیک اپ آ جائے گا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوا تھا، بہت ہی ڈیسائسو ثابت ہوا تھا اس جنگ میں۔ اب اس وقت جو رومن ایمپرر تھا وہ ہیراکلیس تھا، جس کو اردو میں ہرقل بھی کہا جاتا ہے، ہیراکل، اور اس نے اپنے بھائی تھیوڈور کو بھیجا تھا ان جنگوں میں، جو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھیں، مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی رومن امپائر کی سیریا میں، دمشق میں، اس نے اپنے بھائی کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا، اس کی قیادت میں رومن امپائر لڑ رہی تھی، اور کافی ساری سیریز آف بیٹلز ہوئی تھیں یہاں پر، ایک جنگ نہیں ہوئی تھی، کافی جنگیں ہوئی تھیں،
اور ان جنگوں میں زیادہ تر مسلمان ہی فتح کر رہے تھے ان جنگوں کو، اور ان کی کمر ہلکے ہلکے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اسی دوران جمادی الاولیٰ 13 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا انعام سے نوازا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی جنگیں چل رہی تھیں رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی، اسی میں ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ اجنادین، دا بیٹل آف اجنادین۔ اس میں رومیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح دی۔ اگر نمبرز میں دیکھا جائے تو جہاں رومیوں کی تعداد 40 سے 50 ہزار تھی، روایتوں میں آتا ہے، وہیں مسلمانوں کی تعداد 10 سے 15 ہزار تھی صرف۔ اور یہ ایک ایسی انوملی ہے جو کہ آج تک جس کو ڈسائفر کوئی نہیں کروایا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے ہسٹورینز ہیں وہ آج تک اس بات پر حیرت ہی کرتے ہیں اور الگ الگ ریزنز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں نے، جو مطلب فارس اور روم آپس میں لڑا کرتے تھے ایک دوسرے سے 300 سال سے بھی زیادہ، ایک دوسرے کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی ایک دوسرے کے اوپر غلبہ نہیں پا سکا تھا۔ وہاں پر مسلمانوں نے جاتے ہی صرف 1 2 3 مہینے کے اندر ہی اتنی بڑی بڑی جنگیں جو تھیں ان کو ایک چٹکیوں میں ہراتے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس جیسے تنکوں کی ان کی ایک پوری عمارت کھڑی ہوئی تھی اور اس کو جا کر کے مسلمانوں نے ایسے ہی ڈھا دیا اور ایسے ہی تباہ و برباد کر دیا۔ تو وہی بات ہے کہ وہ جو ہسٹورینز ہیں وہ آج تک ریزنز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ریزن کیا تھا۔ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ حق کی طاقت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جو حق آ گیا اور حق کے آنے کے بعد جو باطل ہے وہ مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے، ختم ہی ہونا ہے باطل کو۔ تو جب اسلام کا حق آ گیا تھا اور مسلمانوں کے اندر اس نے ایک نئی روح پھونک دی تھی، تو ان کے سامنے پھر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ وہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اس حکم کو ہمیں بجا لانا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو، تو وہ بس صرف اپنے حکم کی پیروی کرتے تھے، باقی سب تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف آپ کوشش کیجئے، باقی آپ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، جو بھی کرنے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرا۔ اور مسلمانوں کی یہ کوشش جو تھی اس طریقے سے کامیاب ہوئی، اور پرشین امپائر کے ساتھ ساتھ رومن امپائر میں بھی ایک بہت بڑا ڈینٹ مسلمانوں نے کر دیا تھا، اور اس کو بہت بڑا نقصان یہ پہنچا تھا۔ جو دمشق میں، یہ سیریا میں جو یہ جنگ ہارے تھے، بیٹل آف اجنادین جو تھی، اب یہ بیٹل آف اجنادین جو تھی مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑا انعام تھی، بہت خوشی کا وقت تھا، لیکن اسی وقت مسلمانوں کے لیے یہ ایک غم کا بھی وقت بن گیا تھا، کیونکہ اس جنگ کی جو رزلٹ تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ پائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ جس وقت یہ دوران یہ جنگ چل رہی تھی اسی دوران یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو ان کے اکاؤنٹ میں یہ جیت جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت شروع ہوا تھا تب ان تک یہ نیوز پہنچی تھی کہ جو بیٹل آف اجنادین ہے وہ ہم نے مسلمانوں نے فتح کر لی ہے۔ جمادی الثانی 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس وقت ٹھنڈ کا وقت تھا یہ، اور جب تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اب ان کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ان کا اب بچنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگلے خلیفہ کا انتخاب کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور مسلمانوں کے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا تو مسلمانوں میں انتشار سا ہونے لگا تھا، اور وہاں جو سقیفہ بنی سعدہ میں جو واقعہ ہوا تھا پورا، تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے سامنے ایک جو اگلا خلیفہ ہے، جو اگلا لیڈر ہے، اس کو انتخاب کر جاؤں، اس کو اناؤنس کر جاؤں، تاکہ جو آنے والی جو ٹائم ہے، آنے والا جو وقت ہے، اس میں مسلمان جو ہیں آپس میں کسی انتشار میں مبتلا نہ ہوں، آپس میں ان کے بیچ میں کوئی تفرقہ یا لڑائی نہ ہو، ڈویژن نہ ہو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سب صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، خاص طور سے عشرہ مبشرہ، اور ان سے ایڈوائس لی، ان سے کہا کہ میں ایسا ایسا چاہتا ہوں کہ آنے والا اگلا جو خلیفہ ہے اس کا انتخاب کر دیا جائے، تو سب نے کہا کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے سجیسٹ کریے کہ میں کس کو اگلا خلیفہ چنوں، آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے کون بیسٹ چوائس ہوگی۔ تو جتنے بھی وہاں پر صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے زیادہ بہتر علم رکھتے ہیں دین کا بھی اور دنیا کا بھی، اور آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہی ڈیسائیڈ کیجئے کہ وہ کون ہوگا ہمارے لیے بہتر۔ آپ ایک بار ڈیسائیڈ کر لیں گے تو ہم سب اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ وقت دو مجھے۔ جب ان کو کچھ وقت دیتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انڈیویجولی سب کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور سب سے اپنی رائے مانگتے ہیں اگلے خلیفہ کے اوپر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بہت کلیئر تھے اپنی اس چوائس میں، ان کی ایک ہی چوائس تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ سب کو گھر بلا کر اپنے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم عمر کو کیسا پاتے ہو، اور اگر میں عمر کو اگلا خلیفہ نامزد کر دوں، بنا دوں اگلا خلیفہ، تو کیا تم اس چیز پر اگری کرو گے؟ اب وہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے صحابیوں کو مشورے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، جیسے کہ عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن عفان،
اور اسید بن حدیر یا علی ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کافی سارے صحابہ جیسے طلحہ ابن عبید اللہ، ان لوگوں کو جب بلایا اور ان سے مشورہ کیا تو سبھی لوگ ایگری کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ بیسٹ چوائس ہے ہمارے لیے اور ہم ان کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، آپ کے بعد اگر یہ خلیفہ بنتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا۔ تو صرف وہاں پر ایک طلحہ ابن عبید اللہ ہی تھے جنہوں نے تھوڑا کنسرن جتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یا ابوبکر آپ تو بہت نرم مزاج ہیں، لیکن عمر جو ہے وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے لیے آزمائش بن جائیں اور ان کی سختی سے لوگ پریشان ہو جائیں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ کہ کیا اگلے خلیفہ کی چوائس کون ہونا چاہیے، تمہیں کوئی نام سجیسٹ کرو مجھے، تو تم لوگ اس پر بھی راضی نہیں تھے، تم لوگوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ہی اپنے حساب سے آپ چن لیجئے مسلمانوں کے لیے جو بہتر ہو، اور اب میں نے سوچ کر کے بہت سوچ سمجھ کر کے کوئی نام سجیسٹ کر رہا ہوں تو تم اس پر بھی اتفاق نہیں کر رہا۔ تو طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا ان کو کہ وہ خلیفہ نہ بنے، میں صرف ایک کنسرن کے طور پر بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی سختی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے تھوڑی آزمائش والی ہو جائے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، عمر کی سختی اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نرم ہوں، اور جب میں نہیں ہوں گا تو عمر کے لہجے میں آپ دیکھیں گے کہ نرمی آئے گی، عمر کے مزاج میں بھی نرمی آئے گی، اور وہی چیز ہوئی آنے والے وقت میں، جیسے کہ اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی پڑھیں گے، ان کی لائف کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا اس کے اندر بہت زیادہ چینج آیا، جہاں پر وہ بہت زیادہ رف ہارش رہا کرتے تھے کچھ چیزوں کو لے کر کے، کچھ ڈیسیجنس کو لے کر کے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب وہ خلیفہ بنے تو وہ بہت زیادہ ان کے اندر چینج آ گئے تھے، اور وہ سافٹ ہارٹیڈ بہت زیادہ ہو گئے تھے ہر چیز کو لے کر کے۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فار سائٹڈنس تھی، ان کی دور اندیشی تھی، اور ان کا انسان کو پہچاننا تھا، وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تھے کافی وقت سے، تو وہ جانتے تھے کہ عمر کے اندر کیا چینجز آئیں گے اور کیا نہیں آئیں گے، اور آنے والے وقت کے لیے کہ یہ بیسٹ چوائس ہوگی ایز اے خلیفہ مسلمان امت کے لیے، جو کہ دونوں ہی چیزیں بہت ان کی 100% صحیح رہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایز اے خلیفہ بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا اس کے اندر جو چینجز انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ایسے ایسے چینجز آئیں گے میرے بعد، تو وہ دونوں ہی ان کے جو گمان تھے وہ بالکل صحیح رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں اپنے یہاں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور میں نے جو اگلا خلیفہ چنا ہے وہ تمہیں چنا ہے مسلمان امت کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شروع میں بہت زیادہ چاہتے تھے کہ نہیں وہ خلیفہ نہیں بنے، وہ وہاں سے چلے بھی گئے تھے، انہوں نے ایک دو بار منع کیا بہت الگ طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نہیں میں نہیں بنوں گا خلیفہ، بہت کلیئرلی انہوں نے کہا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ میرا آرڈر ہے اب تمہارے لیے۔ جب انہوں نے آرڈر کہا تو اس وقت تک وہ خلیفہ تھے، اس وجہ سے ان کو ماننا پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس دن وہ خلیفہ بنے تھے اس دن گھر جا کر تو انہوں نے بہت زیادہ روئے تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے گورن کیا ہے مسلمانوں کے افیئرس کو اور اسلامی خلافہ کو لے کر کے چلے ہیں جس طریقے سے، کیا میں اس پیمانے پر لے کر بھی چل پاؤں گا، میں مینیج بھی کر پاؤں گا اس طریقے سے مسلمان امت کو؟ حالانکہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنے بڑے بڑے کام لینے والے ہیں اور وہ کتنے برکتی ثابت ہونے والے ہیں مسلم امت کے لیے، اور یہ ان کی نیک نیتی تھی، ان کی جو ایک تقویٰ تھا ان کے دل میں، تو وہ اس وجہ سے کنسرن تھے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کو سب کو جمع کر کر کے ان کے سامنے بتایا کہ دیکھو اب میں جو ہوں خلیفہ بن گیا ہوں، تو تم یہ مت سمجھنا کہ اب تمہارے مزے کے دن آ گئے، اب تم یہ سمجھ لو تمہاری سختیوں کے دن شروع ہوئے ہیں، کہ تم اگر یہ سمجھو کہ تمہیں کوئی پریفرنس دیا جائے گا یا تمہیں کوئی بہت آسانیاں ہوں گی، تمہاری زندگی جو بہت آسان ہو جائے گی، مال و دولت ہوگی تمہارے پاس، تو یہ سارے خیال اپنے دماغ سے نکال دینا، بلکہ تمہاری زندگی میں اب اور سختیاں اور آزمائشیں زیادہ آنے والی ہیں، کیونکہ تم اب ایک خلیفہ کی اولاد ہو، خلیفہ کے بیٹے ہو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے دن سے اسٹانسا بہت کلیئر تھا کہ کوئی بھی ایک پاور کی ان کو بینیفٹ نہیں اٹھانا ہے کہ اگر وہ خلیفہ ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ وہ یا ان کی فیملی سے کوئی اٹھائے۔ وہی آپ ان کی لائف میں دیکھیں گے بھی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ اپنے لیے اپنی فیملی پر اور اپنے اولادوں پر کتنے زیادہ سخت تھے ان چیزوں کو لے کر کے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لیگل ڈاکیومنٹ لکھوا دیا تھا پہلے ہی، اس میں بتا دیا تھا کہ ڈکٹیٹ کیا تھا اس میں کہ میں ابوبکر جو ہوں اپنا آنے والا اگلا جو خلیفہ ہے وہ عمر کو بناتا ہوں، اور آپ سب مسلمان امت جو ہے وہ عمر کو بیعت دے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی لائف میں وہ پھر وہاں سے خلیفہ کی پوسٹ سے ہٹ گئے تھے اپنے آخری ایک دو دن جو تھے ان کے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا، اور ساری مسلمان امت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی
ان کو اپنا اگلا خلیفہ چن لیا تھا اور ان کو بیعت دے دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اپنے آخری وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا تھا اور ان سے کچھ نصیحتیں کی تھیں، ان سے کچھ بات کی تھی اور ان سے یہی کہا تھا کہ میں اپنی فیملی میں سب سے زیادہ محبت تم سے ہی کرتا ہوں عائشہ، اور دیکھنا کہ میری وفات کے بعد جتنی بھی میری ویلتھ ہے، جو میرا مال ہے، جمع پونجی جو ہے، اس کو جمع کرنا، اس کو کیلکولیٹ کرنا، اور دیکھنا کہ خلیفہ بننے سے پہلے جو میرا حساب تھا، جو میرے پاس مال اور دولت تھی، اگر اس سے جو بھی زیادہ ہو، اگر 1 روپیہ 1 سکہ بھی زیادہ ہو تو وہ بیت المال میں جمع کرا دینا، وہ لوگوں کی پراپرٹی، وہ میری پراپرٹی نہیں ہے، اس پر میرا حق نہیں ہے۔ پھر دیکھیے اس کو جب کیلکولیٹ بھی کرا گیا تو آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیول دیکھیے کہ جب اس کو کیلکولیٹ کیا گیا تو صرف 1 اونٹ ان کے پاس زیادہ نکلا تھا، اور وہ اونٹ بھی ان کے پاس اس لیے تھا کیونکہ وہ خلیفہ جو ہیں ان کو ٹائم مینیج کرنا ہوتا تھا، تو وہ اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے، تو صرف وہ اونٹ انہوں نے بیت المال سے لیا تھا، جو کہ واپس بیت المال میں داخل کرا دیا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ کیا لیول ہے یہ ایک ایمان کا اور تقوی کا، کہ جو اتنی بڑی پوزیشن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری مسلم امت ان کے انڈر آ گئی ہے، اور اتنی بڑی بڑی جگہوں کو وہ فتح کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے پاس کیا نکلتا ہے؟ صرف 1 اونٹ بڑھتی نکلتا ہے، زیادہ نکلتا ہے۔ اس اونٹ کو واپس بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھنا کہ جب میری وفات ہو تو تم میرے لیے کوئی نیا کفن مت لے کر آنا، میرے پاس ایک پرانا کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کو دھو کر کے اس میں عطر لگا کر کے ہی مجھے اسی میں کفن کرنا، اور نیا جو اگر کفن لائے تو اس کو غریبوں میں بانٹ دینا، غریبوں کو دے دینا، وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت اس کے کہ کسی مردار کو نیا کپڑا پہنایا جائے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ میری وفات کے بعد اسماء بنت امیس جو کہ ان کی بیوی تھیں، ان سے میرا غسل کروانا، اور دیکھنا کہ مجھے جب دفن کرو تو مجھے اپنے ہی گھر میں دفن کرنا، کیونکہ میں اپنے آقا، اپنے سب سے قریبی دوست، اپنے سب سے جانثار انسان جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ہی دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ ان کی آخری سب سے بڑی خواہش تھی، جس کو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل میں بھی لے کر کے آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہی ان کی قبر کھودی، اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ تو منڈے 22 جمادی الآخرہ یا جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باڈی ہے اس کو قبر میں اتارا اور پھر تدفین کیا۔ اور جو سب سے خوبصورت مومنٹ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کا، جو مجھے لگتا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کردہ ایک روایت میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 پڑھ رہے تھے، توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، جس کے معنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے جب موت آئے تو میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، اور یا اللہ تعالیٰ جب تو مجھے ریزریکٹ کرے، جب تو مجھے دوبارہ اٹھائے تو مجھے صالحین میں شمار کرنا اور انہی کے ساتھ اٹھانا۔ یہ ان کی آخری جو چیز وہ پڑھ رہے تھے، جو ان کی زبان پر تھی، وہ یہی قرآن کی آیت تھی، جو کہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر ہمیشہ زندہ رکھنا، اسلام پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمیں موت آئے تو ہمارے ایمان پر موت آئے، ہماری زبان جو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی ہو اور تیری وحدانیت کی گواہی دے رہی ہو۔ یا اللہ تعالیٰ جب ہمیں تو دوبارہ اٹھائے، جب تو ہمیں ریزریکٹ کرے تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھانا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں عالم برزخ میں بھی یا اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ تعالیٰ تو جنت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، جن سے ہم اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، جن کی محبت میں ہم ان کی بایوگرافیز یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کا ہی ساتھ نصیب عطا فرمانا۔ یا اللہ تو اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں رکھنا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی بایوگرافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، سب سے جانثار دوست، اور اسلامی تاریخ کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ بے شک انسان ہونے کے ناطے ہم سے اس میں کافی ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کے ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان امت کے اندر جو صحابہ اکرام کی محبت، جو رسپیکٹ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر وہ پھر سے ڈال دے، اور جو اس امت کے جو نوجوان ہیں جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو اتنی صلاحیت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی توفیق دے کہ وہ ان پرسنالٹیز کے بارے میں جو ان کے اصلی ہیروز ہیں ان کے بارے میں جانیں، ان کے بارے میں پڑھیں اور ان سے اسی طریقے سے محبت کریں جس طریقے سے ان سے محبت کرنے کا حق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔